अस्सलाम वालेकुम। 41 एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। नावल रुख नशीं राइटर असमरवा मिर्ज़ा नॉवेल्स। तो बहुत ज़्यादा स्पेशल किस्त है। जितनी स्पेशल है उतनी ज़्यादा शॉकिंग और थ्रिलिंग भी है। तो सब काम छोड़ दीजिए, पहले हम किस्त इंजॉय कर लेते हैं। तो मैं पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ओज़ान ज़ीनी स्पेशल भी कह लें तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ मज़ीद आपका टाइम नहीं लेती तो हम चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। मुझे नहीं है ऐसी कोई ख्वाहिश ओज़ान, प्लीज़ तंग मत करें, मुझे जाने दें। तो उसके हिसार से निकलने को दरश्ती से मच ली, जबकि ओज़ान ने उसको लम्हा लगाते उसकी मर्ज़ी के तहत आज़ाद किया, जिस पर वो उससे दूर हो गई। लेकिन ओज़ान इसके जाने से पहले किचन से लंबे लंबे डग बढ़ता निकला तो ज़ीनिश परेशान होती हैरत से ग्लास वहीं शेल्फ पर रखे किचन के दरवाजे तक चली आई, जहाँ इसे ओज़ान के कमरे की जानिब गायब हुई बस पुश्त दिखाई दी। लगा आंखों में धूल आ बसी है। नाराज़ तो नहीं हो गए? ख्वाहिश तो है, फिर क्यों मैंने मना किया? अगर वो मुझसे नाराज़ हो गए तो? नहीं, वो नाराज़ होकर फिर से हर्ट करेंगे और उनको खफा करके अगर मुझसे अल्लाह भी नाराज़ हो गए। नहीं, मुझे जाना चाहिए। वो उसके यूं चुपचाप चले जाने को भी बर्दाश्त ना कर सकी। 2-3 बर्तन थे जो उनको वॉश किया और हाथ ड्राई करती पीछे ही बेताबी से कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे तक पहुँचे, मुश्किल से सांस घसीटा। जिस्म जान के गिर्द नादीदा हिद्दत बढ़ने लगी। सिर्फ ओज़ान के आसपास रहना तक जीनिश के ख्वास जकड़ने में बहुत ताकतवर था। ओज़ान, वो डोर नाप घुमाए, धीरे से ना सुनाई जा सकने की हद तक मध्यम आवाज़ में पुकारी तो दरवाज़ा खुल गया, जबकि ओज़ान को इतनी जल्दी चेंज करके वापस ब्लैक शलवार कमीज़ में मलबूस सोने के लिए लेट जाता देखे ज़ीनू को पक्का यकीन हुआ कि वो नाराज़ हो गया है। तभी वो हिम्मत करती छोटे छोटे कदम बढ़ाती आंखों में छलकती नमी दबाए उसकी तरफ गई, क्योंकि मौसूफ तकिए पर सीने के दबाव के संग दोहरे हुए बेढंगे लेटे थे और बॉडी लैंग्वेज ही नाराज़गी अयां कर रही थी। सो ज़ीनू को उसकी तरफ जाकर ही उसका चेहरा दिखाई दिया, पर आधा आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं। वो उसके पास ही ज़रा सा फासला बनाकर मैट्रेस पर बैठी। दोनों काले लिबास में अब तो सच में एक दूसरे के ख्वास टगमगा रहे थे। माहौल ख्वामहा दोनों की खुशबू और मौजूदगी से आग पकड़ने लगा। मेरे करीब आने की तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं, इसी पर हर्ट हो गया हूँ। बंद आंखें किए ही वो चेहरे के तकिए में दबके होने के सबब बारी सी आवाज़ में जताते बोला, और चेहरा भी छुपाने को गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ किया। और बाखुदा ओज़ान की ये नाराज़गी ज़ीनू की जान पर बनी। हर्ट होने की क्या बात है इसमें? बस मुझे इस ओज़ान से डर लगता है। आप सो जाएं, लेकिन खफा होकर नहीं, ज़ीनू ने उलझकर कहते टूटे बिखरे लहजे में इसे समझाया, जबकि वो कुछ ना बोला, जुम्बिश तक न की। तुम अपने लिए देख लो कोई भी दूसरा रूम और जाकर इजीली सो जाओ। फिर से ओज़ान की सर्द आवाज़ ज़रा से खुरदरेपन समेत कमरे में गूंजी, लेकिन वो उसका चेहरा ना देख सकी। कमरा अलग सोचकर ही ज़िनिश का दिल रुका। वहीं बैठे बैठे इसने झुककर अपने मुलायम पैरों को ब्लॉक हील्स की स्ट्रिप से आज़ाद किया और बेड के ज़रा नीचे सरकाईं, और यूं ही टांगे बेड के नीचे लटकाए बैंड होकर ओज़ान की तरफ बैठे बैठे वो इसकी पुश्त पर झुकी। क्योंकि वो करवट किए सीने के बल लेटा था तो ज़ीनिश इसके कसरती शाने से आंखें मूंद कर अपना चेहरा वहीं जोड़ गई। ओज़ान ने अब भी कोई हरकत ना की। हाँ, इस लड़की के मुलायम से वज़न के सबब दिल ज़रूर अपनी मन मर्ज़ी की हदों को पार करने लगा। मुझे डर लगा तो? वो इतना आहिस्ता बोली कि ओज़ान को बहुत दिक्कत से सुनाई दे सका। वैसे भी इस लड़की के धड़कते दिल की हरकत ओज़ान को खुद में उतरती महसूस हो रही थी, और इसके अलावा कुछ कहना सुनना मुहाल कर दिया गया था। तो आईने में अपनी शक्ल देख लेना। वो उसकी नाराज़गी में दिए इस मशवरे पर हाथ बढ़ाकर मैट्रेस पर रखी बाजू के सबब चेहरे के पास ही मौजूद ओज़ान के हाथ को अपनी लंबी उंगलियों की पूरों से छूती अलूही मुस्कुराई। वहाँ भी आप दिखाई देंगे तो मैं और डरूंगी। ये वो कहना तो नहीं चाहती थी, पर न जाने इस लम्हे क्या हुआ कि होंठों से ये सच बेइरादा फिसला। वो किस्मसाया तो ज़ीनू डर कर उसके हाथ को मस करती अपनी मुलायम उंगलियों को न सिर्फ खौफ से पीछे हटा गई, बल्कि इस पर से वापस उठकर बैठे इससे पहले मैट्रेस से उठकर भाग जाती। ओज़ान ने करवट वापस मोड़ते उसकी हथेली मजबूती से अपने हाथ में पकड़े एक ही झटका देकर ज़ीनू को खुद पर गिराया, जो इस अचानक इफ्तार पर अपनी मुंतशिर सांस भी इस्तवार ना कर सकी,
کہ اوزان دائب انصاری کے سلگتے ہونٹوں کی جنبش زینو کو اپنے ہونٹوں پر سرسراتی محسوس ہو کر بے جان کر گئی۔ اس کے میسی جوڑے سے بال جھٹکے سے کھل کر خوشبو اور سائے سے اوزان کو پاگل و بے خود کر گئے۔ اوزان نہیں پلیز، وہ اس سے پناہ کو خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کرتے کپ کپاتی آواز میں کہتے سسک اٹھی، سانس تک بھر نہ سکی تو پوری لرزائے براندام ہو گئی۔ زینو کا چہرہ اوزان کی سلگتی سانس سے سرخ رو ہو رہا تھا، جبکہ اس کی اس التجا پر اوزان نے اس کو سنبھالنے کی خاطر جو ہاتھ زینو کی کمر سے جوڑا، اس کا دباؤ بڑھاتے اسے خود میں بھیجا۔ بس اتنے قریب رہو پھر میرے۔ اوزان کے ہونٹوں کی جنبش زینو کو اپنی گردن کی ملائم جلد پر رینگتی ضبط توڑتا محسوس ہوئی اور اس کی مدھر باری سرگوشی سماعت میں رنگ گھول گئی۔ لیکن مجھے یہ ڈریس چبھ رہا بازوؤں سے، میں پکا آپ کے پاس رہوں گی، لیکن کمفرٹیبل ہو کر۔ وہ اسے ہلنے کی بھی اجازت نہ دے سکتا تھا، پھر اس حصار سے نکل کر اپنی خوشبو سے وہ اسے کیسے محروم کر دیتی۔ میرے لیے تھوڑی سی چبھن نہیں سہ سکتی تم؟ وہ اس وقت واقعی ایک ضدی جنونی شخص تھا جس کے آگے زینو کی ایک نہ چلتی۔ سہ سکتی ہوں، یہ بتائیں ناراض تو نہیں ہیں؟ زینش کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ اتری جس کا اوزان کو اس کے گردن پر سرکتے لبوں سے اندازہ ہوا۔ وہ اس کے وجود پر سے سرک کر میٹرس پر منتقل ہوئی کیونکہ اسے اچھا نہ لگا خود کو اوزان پر حاوی رکھنا، لیکن وہ اب بھی اس پر حاوی تھی۔ اوزان کے حرارت اگلتے پیر زینو کے پیروں کی ٹھنڈی ہتھیلیوں سے مس ہو کر زینو کو مزید سکون اور شیریں سا گدگداتا احساس بخش کر اوزان کی جانب مائل کر رہے تھے۔ وہ اس کی کمر پر بکھرے بال ہاتھ بڑھا کر ایک طرف ڈھلکائے، اس وقت اس کے نرم گرم احساس میں مدہوش ہو چکا تھا۔ اگر تم ساری رات میرے اتنے ہی قریب رہی تو سوچوں گا ناراضگی ہٹانے کا، اب بس آواز نہ آئے تمہاری۔ سکون چاہتا ہوں، وہ اس کے سختی سے خاموش ہونے کا کہنے پر پھر سے دبا دبا مسکرائی، ایک ہاتھ اوزان کے جبڑے پر ٹکائے، دوسرا اس کی کمر سے جکڑے بازو میں سامنے سے لپیٹے بہت بھی پرسکون ہو کر آنکھیں موند گئی۔ اوزان دائب کی تیز دھڑکنیں زینش کے سبب معمول پر آئیں، جس پر وہ اپنی ہتھیلی میں دبے اوزان کے سینے کے دھڑکنے کی رفتار محسوس کرتی مسرور ہوئی۔ کچھ لمحے ہی گزرے کہ زینو کو اپنی کمر پر رینگتا اوزان کا ہاتھ تھم جاتا محسوس ہوا تو وہ چہرہ اس کی گردن سے نکالے ذرا سا اٹھ کر اس کو دیکھنے لگی، جو سوتے میں جاگتے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ اور حیرت کی بات تھی 2 دن سے اوزان کو انسومیا کے عارضے کے باوجود بہت اچھی نیند آنے لگی، جیسے وہ شام بھی بے وقت سو گیا اور اس وقت بھی۔ آپ بہت اٹریکٹیو ہیں اوزان، ایسا کیوں لگتا ہے آپ کی اس کشش کے پیچھے صرف یہ خوبصورت دل اور چہرہ نہیں بلکہ کوئی روحانی رنگ مخفی ہے؟ ایسا تو میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا کہ میں کسی اپنے پیارے کو لے کر اتنا پرسکون محسوس کروں، کیونکہ آپ واحد ہی مجھے اپنے ذاتی لگتے ہیں۔ آپ سے محبت اپنی جگہ، مگر آپ کا زینو کی نظروں میں بہت اونچا رتبہ ہے۔ آپ کو دیکھ کر دل اپنے رب کی جانب مائل ہوتا ہے کہ اس کا شکر کروں جس نے آپ کو میرا شریک حیات، وجود اور سانس بنا دیا۔ اس کے آدھے آدھے بیڈ سے پاک آرزوؤں پر ہتھیلی سے ہلائے، سیاہ بیڈ جو بہت نفیس انداز میں اس کے خوبصورت چہرے پر موجود تھی، اس کو چھوتی، اس کی سبھی پیشانی رخسار اور پھر گلابی سی چھب دکھاتے ہونٹوں پر جب اپنی نرم انگلیوں کی پوریں لائی تو ان کی نرمی کا احساس جب اسے اپنے ہونٹوں پر پھر سے جگتا محسوس ہوا تو زینش نے سرور کے سنگ آنکھیں موند کر وہ لمحہ یاد کیا، انگ انگ میں نشاط انگیز سی لہر سرایت کی۔ کاش میں آپ کو کہہ پاتی کہ آپ کا مجھے ہر طرح کیوں نہ مقدس ہے میرے لیے، پر کہاں سے لاؤں وہ زبان جو آپ کو لے کر میرے اندر جنم لیتے شوق اور جنون کو زبان دیں۔ بس آپ کے آگے زینو کی دنیا ختم ہو گئی۔ وہ پھر سے سوچتی دل میں اس شخص کو آسمان کی طرح کا رتبہ بخشے، واپس دسترس میں آتی، اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھوتی، اپنی ہتھیلی اس کی گردن کی دوسری طرف جمائے آنکھیں موند گئی۔ یہ لوگ اس پورے علاقے پر گاہے بگاہے فائرنگ کر رہے ہیں کیپٹن، کئی علاقائی لوگ زخمی اور 18 کے لگ بھگ شہید ہو گئے، اور خطرے کی بات یہ ہے کہ یہ مسلسل حنزہ کی وادیوں پر قبضہ کرتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ یہاں کا امن و سکون برباد کرنا ہے۔ کوئی بڑی ڈیمانڈ لگتی ہے اس بار۔ پہنچ تو وہ لوگ حنزہ دن ہی گئے، مگر یہاں کیمپ پر آتے ہی کام شروع تھا۔ اپنی ٹیم کی لیڈ علمان کے ہاتھ میں تھی، جبکہ اسد بھی اس مشن میں اس کے ہمراہ تھا۔ یہاں پہاڑی اور میدانی علاقوں میں ہڈیاں جما دیتی نہ صرف ٹھنڈ تھی بلکہ ہاتھ پیر تک سن ہو چکے تھے۔ خود فوجیوں نے آگ جلا کر کیمپ میں موجود سردی کا توڑ کر رکھا تھا۔ علمان بھی دوربین سے دور پار کے علاقوں کو ایگزامن کر رہا تھا، مگر چونکہ رات ہو چکی تھی سو ان لوگوں نے فی الحال یہیں اسٹے کیا۔
وہ لوگ جانتے نہیں کہ یہاں کا امن و سکون تباہ کرنا ان کا صرف ایک مکروہ خیال بن کر رہ جائے گا۔ کل ان کی نجس آنکھیں آخری بار سورج دیکھیں گی۔ اسد، پوری تیاری ہے۔ موسمی اثر سے بچنے کے ہر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی قسم کی لاپرواہی افورڈ نہیں کر سکتے۔ علمان کی پروفیشنل تاکید پر اسد نے فوری سر اس بات میں ہلایا۔ یہ کیمپ فوجی چھاؤنی تھی جہاں ان کے آنے سے پہلے ہی اس بڑے مشن کی تیاریوں کے لیے اسلحہ، بارودی بم اور تمام ضروری چیزیں تیار کی جا چکی تھیں۔ وہیں دوسری جانب یہ ایک بند کمرے کا منظر تھا جہاں کھدر کے شلوار قمیص پہن کر، کوٹ چڑھا کر ایک لمبے راؤنڈ ٹیبل کے گرد کچھ لوگ کھڑے تھے جن کے منہ سے ٹھنڈ کے سبب دھواں اگل رہا تھا۔ میز کی سطح پر ایک نقشہ کھلا تھا جہاں ان لوگوں کے ٹارگٹ سرخ نشان سے ہائی لائٹ تھے۔ اس بار کمانڈر میجر گلزار نے اپنے سب سے خاص کیپٹن کے سپرد کی ہے۔ وہی کیپٹن ہے جس نے کوئٹہ سے ادا ہیل کو اریسٹ کیا۔ اب ہمیں ادا ہیل کو واپس لینا ہے۔ اس کے لیے اسی کیپٹن کو یرغمال بنانا ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں ہم لوگ بمباری کریں گے۔ ادا ہیل کی بازیابی بہت ضروری ہے بھائیو۔ اس کے ہاتھ میں ہی ہمارے اس دشمن ملک کی تباہی کے راز ہیں۔ اس سے پہلے وہ وحشی آرمی اس کے منہ سے تمام راز اگلوائے، ایکشن لینا ہوگا۔ انہی آدمیوں میں سے جو خاصی بڑی داڑھی اور وحشی مڑی ہوئی مونچھوں والا تھا، اس نے اپنے خوف اور وحشت کے سنگ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا، جس پر سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے چہمگوئیاں کیں۔ خبر ملی ہے وہ ہنزا اپنی ٹیم کے ساتھ دن کو پہنچ چکا ہے۔ فوجی چھاؤنی میں غیر معمولی حرکت ہمارے حق میں اچھی نہیں بابا سرکار۔ اور وہ علمان سیال کوئی عام انسان نہیں، وحشی قسم کا جنگجو ہے۔ وفادار اور جوشیلے لوگوں کا ساتھ ہے، اس کے ہمراہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ اسی کے آدمیوں میں سے ایک بولا جس کی آواز میں ڈر ادا۔ اس کی کمزوری بھی ڈھونڈ لیں گے برخوردار، پہلے ذرا اس سے آمنا سامنا تو ہو لے کہ ایسا کون سا سورما ہے جس نے ادا ہیل جیسے افریت اور بلا کو دبوچ لیا۔ کل کا سورج اس جوشیلے کیپٹن کے لیے آخری ہوگا۔ پھر سے اسی شکل نورانی مگر کرتوت کافرانہ والے بابا سرکار نے آنکھوں میں خباثت بھرے کہا تو سب ایک ساتھ ویسے ہی مسکرا دیے۔ انہی میں سے کچھ لوگ بڑے بڑے لکڑی کے کریٹ اٹھائے ان کو ترتیب سے رکھ رہے تھے۔ ان لکڑی کے کریٹوں میں جو بھی تھا وہ اسمگلنگ ہونے والا تھا، اور یہ اسمگلنگ کوئی معمولی نہیں بلکہ ملک کی انٹرنیشنل لیول کی تھی۔ تبھی تو اس کی روک تھام کے لیے پاکستان آرمی کو یہ مشن ملا۔ وہیں حسیب نے جب تنویر پاشا کو رہا کیا تو وہ زخمی اور مریل حالت کے باوجود واپس اپنے بنگلے پہنچا۔ اس کے لوگ اس کی نیم جان حالت دیکھ کر دوڑے باہر نکلے، مگر وہ داڑ مار کرتا صرف ان کو اسی وقت حکم سنا رہا تھا کہ اسے 1 گھنٹے کے اندر اندر باہر چاہیے، جبکہ اس کے پھنکارتے لوگ رات کے 2 بجے خانزادہ حویلی گھسے۔ دروازے سے باہر نکلتے چوکیدار کے سر میں اس زور سے لوہے کی گن کا پچھلا حصہ مارا کہ وہ بیچارہ مزاحمت اور ان کی روک تھام کے لائق نہ بچا اور وہیں زخمی ہوتا گر پڑا۔ 2 گارڈ بھی اندر موجود تھے مگر تنویر کے لوگوں نے ان کو بھی زخمی کیا۔ باہر چلتی گولیوں کی گھن گرج پر بہار، سائمہ، حنزادہ اور ان کی ملازمہ اور مددگار آسیہ بھی خوف زدہ ہو کر جاگیں۔ سائمہ حنزادہ نے بھی کمرے سے خان بہادر کی رائفل نکالی اور آسیہ اور بہار دونوں کی ڈھال بنے داخلی دروازے کے پیچھے خوف دباتے بظاہر خود کو مضبوط دکھائے چھپ گئیں۔ وہ لوگ تنتناتے اندر گھسے تو آگے تنی رائفل دیکھ کر ذرا دیر کو بوکھلائے۔ کون ہو تم کنجرو، ہمت کیسے کی خان بہادر کے اتاق میں گھسنے کی؟ حرامیوں، ماں بہن نہیں ہے تم لوگوں کی، یہ مت سمجھنا ہم عورتیں ہیں تو ڈر جائیں گی۔ اگر تم سب کتوں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس رائفل کو میں تم پر ہی خالی کروں گی۔ سائمہ صاحبہ کا بس نہ چلا، ان سب کے کلیجے چیر دیتی۔ نیچے کر رائفل بڈھی، ورنہ تیری کھوپڑی میں اتنے سوراخ ہوں گے کہ تیرا لاڈلا گن بھی نہ سکے گا۔ چپ چاپ بہارے بی بی کو ہمارے حوالے کر دے ورنہ تیری اور تیری ملازمہ کی یہاں کسی کو لاش بھی نہ ملے گی۔ تنویر کا یہ خاص اور خبیث آدمی ظفر ہی تھا جس نے نہایت حقارت سے سائمہ صاحبہ کو دیکھتے ڈرایا، مگر بہار نے جب اس کو پہچانا اور بی بی کا لفظ سنا تو وہ سائمہ آنٹی اور آسیہ کی ڈال بنی۔ فوراً سامنے آئی، ان خبیثوں کے آگے وہ سائمہ آنٹی اور آسیہ کو کیسے ڈال دیتی؟ خبردار اگر تم لوگوں نے ان 2 کو آنچ بھی دی۔ میں چل رہی ہوں، سائمہ آنٹی پلیز رائفل ہٹا لیں، اور تم لوگ بھی جاؤ باہر، میں آتی ہوں۔ بہارے کے حکم پر وہ لوگ فوری گنز نہ صرف ہٹا گئے بلکہ پھنکارتے باہر بھی نکلے، جبکہ بہار نے نم آنکھوں سے پلٹتے ہی سائمہ آنٹی سے رائفل لی اور ان کے گلے لگی۔ آئی ایم سوری آنٹی، ڈیڈ میری وجہ سے حسیب یا آپ کو نقصان پہنچائیں، یہ میں نہیں سہ پاؤں گی۔ وہ میرے لیے بہت قیمتی ہے تو آپ اس کے لیے پوری دنیا ہیں، مجھے ابھی جانے دیں ورنہ ڈیڈ وحشی درندے بن جائیں گے۔ وہ خود آزردہ تھیں، کیسے حسیب کی امانت کو جانے دیتی؟ خود آسیہ اب تک کانپ اور رو رہی تھی۔ لیکن پتر، تو میرے سیبو کی امانت ہے، میرے پاس کیڑے پڑے اس بدذات تنویرے کو۔ وہ خود اب دیدہ ہوئیں اور حقارت سے ان کا لہو ابلا۔
मैं उसकी अमानत हूँ, लेकिन इस बहार ने अगर इससे उसकी खुशी या ये जन्नत छीन ली तो एक सांस भी ना ले सकूँगी। मैं जल्दी आ जाऊँगी। अभी आप बस हसीब को कहिएगा कुछ ना करे, ऐसा कुछ ना करे जो उसके लिए ख़तरा बने। डैड ने हदें पार कर लीं, प्लीज़ अल्लाह हाफिज़। वो रोती उन्हें समझाती हुई बाहर निकली, मगर बाहर ज़ख्मी गार्ड्स और चौकीदार को देखकर बहारे ने होनहार नज़र इस ज़फ़र पर डाली। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है क्या तुम सब में? इनको क्यों तकलीफ़ दी? बहार की खशूनत बड़ी धाड़ पर ज़फ़र ने बिना कोई लिहाज किए बाजू से आंखों से आग उगलती बहारे को दबोचा। उसके हाथ से उसका फ़ोन लेकर वहीं फर्श पर पटखा और घसीट कर हवेली से निकला। अब अपना मुंह बंद रखें, वरना आपका मुंह बंद करना पड़ेगा मजबूरन बीबी जी। ज़फ़र ने इसे बेदर्दी से पकड़कर गाड़ी खोले इसमें धकेला और वहाँ से गाड़ियाँ ले गए। जबकि इस हौलनाक हादसे की खबर जब हसीब को मिली, वो घर पहुंचा तो अपने ज़ख्मी लोग डरी आसिया और रोती अम्मा साईं के बाद एक और बड़ा कर बहार की गैर मौजूदगी थी, जो उसे हमेशा मुस्कुराते शख्स की दुनिया अंधेर कर गई। वो ले गए कंजर उसे। मुझे माफ़ कर दे सिबू, ना मैं तुझे घर से निकालती, ना वो कुत्ते हरामी तेरी बहार को ले जाने की हिम्मत करते। माफ़ कर दे। अम्मा की सिसकियाँ और अजियत पर वो कुछ ना बोला, बस उनको तसल्ली थी। तीनों ज़ख्मी अपने लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया, जबकि खुद वो अज़ान को भी ये सब बताने से खौफज़दा था, क्योंकि अज़ान ने इसे तंबीह की थी, लेकिन वो पाशा को बताकर ये सब क़यामत खुद बर्पा करवा चुका था। बहारे से राब्ता भी तो नामुमकिन था, क्योंकि वो लोग उसके फ़ोन को वहीं फेंक कर तोड़ गए। सो अब उसके पास पीछे जाने के सिवा कोई ऑप्शन ना था। आखिर किस किस्म के दरिंदा सिफ्त इंसान हैं आप, और आपके ये पालतू कुत्ते क्यों मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ते? आप क्यों मेरी ज़िंदगी मौत से बदतर करने के बाद भी आप मेरी अजियत में इजाफे का सबब बन रहे हैं? वो आ तो गई, मगर लान में सादी रात के पहर टहलते ज़ख्मी तनवीर पाशा को देखकर इस लड़की ने जितनी अपने अंदर भड़ास दबाई, सब ऐसी चीख कर उगली कि पूरे बंगले के दरो दीवार लर्ज़े। इसलिए कि ये जिसके सामने बकवास कर रही हो वो तुम्हारा बाप है। जलील तो तुमने मुझे किया, ये देख रही हो मेरा लहू लहान चेहरा। ये हालत हसीब खानज़ादा के लोगों ने की मेरी। हरामज़ादा मुझे जिस हिम्मत से अपने दामाद होने का बता रहा था, मेरा बस चलता तो उसकी गर्दन काट देता, पर मेरी तो अपनी औलाद ही नकारा है। कहाँ गया तुम्हारा उजान के लिए जुनून और पागलपन? कोई इज़्ज़त नफ्स बची है तुम्हारे अंदर, या नशे में धुत रह रह कर वो भी ख़त्म कर दी? कैसे कैसे की तुमने मेरी इजाज़त के बिना शादी, वो भी इस घटिया आदमी से जो हमारे हल की सबसे बड़ी हड्डी है? वो इस वक्त वहशी बने जैसे दाढ़े। बहार को उनके लहू लुहान नील ज़दा चेहरे पर ना तरस आया, ना उनकी किसी बात पर वो कान धरना चाहती थी, उल्टा नफ़रत से बिफरी। ओह, तो आपको अब भी अपने हल के फंदे की फ़िक्र है? खुदगर्जी का कोई वार्ड होता तो आपको ही मिलता डैड, और आपकी इजाज़त क्यों लेती? अब भूल रहे हैं कि मेरी सरपरस्त मिसेस विलियम हैं, और उनकी इजाज़त शामिल थी। अगर मैं जर्मनी के कोर्ट में आपका ये रवैया जाकर बताऊं, तो वो यहाँ आकर आपको अरेस्ट करेंगे, मुझे मेरे कानूनी शौहर के घर से यूं ज़बरदस्ती लेकर आने पर। आपने और मिस फरीदे ने मेरे अंदर छोड़ा क्या है? मर तो चुकी हूँ, क्या आप अपनी मर्ज़ी से बहारे को दफन होने का भी हक़ नहीं? आज अगर मेरे अंदर थोड़ी सी ज़िंदगी नमूदार हो ही गई है इस शख्स के सबब, तो आपको ये भी कबूल नहीं? कितनी बार कहूँ, मुझे नफ़रत है आपसे, आपके मेरे बाप होने से, मुझे इस दुनिया में लाने के अमल से। तो फिर किस हक़ से मुझ पर ये रौब जमा रहे हैं? क्यों आपने हसीब खानज़ादा के घर अपने ये लोग गलीज़ लोग भेजे? वो वहशी नहीं थी, लेकिन उसे इस शख्स ने बनाया था। वो चीखी तो लम्हा पर खुद तनवीर की आंखों में लहू उतरा और आवाज़ रहन हुई। हसीब खानज़ादा ने जो ज़िल्लत मेरी की, उसका हिसाब वो ज़रूर भुगतेगा। फिर उसके लिए मुझे उसकी कुल वारिस माँ को नुकसान पहुँचाना पड़ा, या तुम्हें अपनी बेटी को, या इसके यार को। अब अगर इस वहशी दरिंदे की जान तुम में आ ही गई है, तो तुम जैसी नकारा औलाद को भी काम का बनाना खूब जानता है तनवीर पाशा। तनवीर ने ना कोई लिहाज किया, ना इसका एहसास कि वो बेटी है। बाजू से दबोच कर घसीटता हुआ वो बहारे को बंगले के अंदर ले कर बेरहमी से बड़ा वो चीखती रही जिनज़ादी की मानद, लेकिन तनवीर ने उसकी बाजू उसके कमरे में लाकर ही आज़ाद की और धकेल कर बहार को बैटरस पर नफरत छलकाते चेहरे से घूरते धक्का दिया। अब तुम यहीं कहते रहोगी बहार, गलो सड़ो और मरो। अगर मेरी औलाद मेरे किसी काम की नहीं, तो इसे अपना काम बिगाड़ने भी नहीं दूंगा। आएगा वो यहाँ तुम्हारे पीछे, और फिर इससे अपने एक एक जख्म का बदला लूँगा। डैड की ऐसी संगदिली और कहकर जाने पर वो पीछे उठकर दौड़ी, मगर तब तक उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद होने के साथ लाक हुआ, जबकि बाहर के पैरों तले से ज़मीन सी सिरकी। लड़खड़ा कर उखड़े सांस खींचती वो वहीं दरवाजे में बैठती चली गई। मत आना हसीब, प्लीज़ मेरे पीछे मत आना, या अल्लाह इसे कुछ होने मत दीजिएगा। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने इन बदबख्त हाथों से हसीब को मौत के मुंह में धकेल दिया। नहीं प्लीज़, अगर उसे मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं तो मर कर भी चैन नहीं पा सकूँगी।
یہ کیسا باپ ہے اللہ، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ بہار کا پورا جسم حسیب پر آئی آنچ کا سوچ کر ہی لرز رہا تھا۔ وہ ہمت کرتی اٹھی، گلاس ڈور کی طرف بڑھی، کرٹل ہٹائے تو سامنے ہی دو ہونہار گن مینز پہرے پر کھڑے دکھائی دیے، یعنی وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ پردے واپس ٹھیک کیے وہ پلٹی اور دوڑ کر کبڈ کی طرف بڑھی۔ وہاں اس کا دوسرا فون جو یہاں پاکستان یوز کرتی تھی ملا، لیکن وہ بند تھا، بیٹری ڈیڈ تھی۔ فوری اس کا چارجر ڈھونڈا اور اسے چارج پر لگایا۔ مت آنا حسیب، میرے پیچھے مت آنا، جلدی ہو جا چارج۔ وہ وہیں ٹھنڈے فرش پر سسکیوں کر لاٹیں دباتی بیٹھی، مسلسل حسیب کے نہ آنے کی دعا کر رہی تھی۔ 5 منٹ ہوتے ہی اس نے فون چارج سے اتارا اور فوری حسیب کا نمبر ملایا۔ ایک واحد نمبر، اسے صرف حسیب کا زبانی یاد تھا۔ حسیب کی گاڑی تنویر کے بنگلے سے بس 1 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ جب اس کا فون رنگ کیا، لہو آنکھوں کے سنگ حسیب نے کال پک کی۔ حسیب میرے پیچھے مت آنا، تمہیں میری قسم ڈیڈ تمہیں مار دیں گے۔ بہار کی آواز اس قدر خوفزدہ، شکستہ اور اذیت سے لبریز تھی، لیکن پھر بھی حسیب کو لگا وہ سنائی نہ دیتی تو جان چلی جاتی۔ مجھے اپنی حفاظت کرنی آتی ہے، بے فکر رہو، تم ٹھیک ہو بہار؟ آئی ایم سوری یار۔ وہ خود بہت تکلیف میں تھا، جبکہ بہار کی تو سانس تک اکھڑ گئی۔ وہ رو دی اس کے حال پوچھنے پر ہی۔ نو آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہاری اور تمہاری اماں کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے حق میں بالکل اچھی ثابت نہیں ہوئی۔ اگر تمہیں یا سائمہ آنٹی کو میرے سبب آنچ بھی آئی تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ پلیز واپس چلے جاؤ، پلیز مت آؤ، تمہیں میری قسم۔ وہ اس کی التجاؤں پر گاڑی ٹھیک تنویر کے بنگلے کے سامنے روکتا، نفرت سے ان اونچی دیواروں کو دیکھ رہا تھا۔ غصہ اسے بہار پر بھی تھا، پر وہ محبت بھی تو تھی جس کی التجا حسیب کے لیے حکم تھا۔ تم کیا چاہتی ہو، تمہیں اس درندے کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں؟ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، اپنی قسم مت دو۔ وہ اس کے لہجے میں گلی اذیت پر اپنی سسکیاں منہ پر ہاتھ رکھے گھوٹ گئی۔ جیسے بھی ہیں ڈیڈ ہیں، جان سے تو نہیں ماریں گے؟ پلیز حسیب، ابھی ٹھیک نہیں ہوں، کچھ مزید برداشت نہیں ہوگا، تم چلے جاؤ ابھی آنٹی کے پاس، ان کو ضرورت ہے تمہاری۔ میں تمہیں کال کروں گی، پرومس، میری بات مان لو۔ ڈیڈ اس وقت وحشی ہو چکے ہیں، میری واحد خوشی بھی چھین لیں گے مجھ سے، میں جیتے جی تمہیں کھونا نہیں چاہتی، پلیز میں منت کرتی ہوں۔ وہ روتی تڑپتی اسے بھی تڑپا رہی تھی۔ حسیب کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹوٹ گرا۔ وہ آنکھیں جو کبھی اداس تک نہ ہوئیں، آج جہنم کی طرح ہو چکی تھیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں لینے آؤں گا تمہیں، پریشان مت ہو، خود کو تکلیف بھی مت دینا، اب تمہیں اکیلے کچھ سہنے نہیں دوں گا بہارے، میرا انتظار کرنا۔ وہ مانا، تب جا کر بہارے کی سانس میں سانس آئی، پھر بھی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا بتاتی اسے کہ کتنی بے بس ہے، اسے کہہ بھی نہیں سکتی مر رہی ہے۔ ہاں مجھے لے جانا، بعد میں ڈیڈ کے لوگوں سے بچ کر رہنا۔ حسیب تم سن رہے ہو نا؟ بہار کی آواز اسے گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی تو وہ کیسے سن پاتا؟ دل یہی چاہ رہا تھا اس بنگلے کو ہی بم سے اڑا ڈالے۔ میرے پاس آ کر کہو گی بس تب سنوں گا بہارے، ابھی سب حصے مفلوج ہو گئیں۔ وہ دل حراشی سے کہہ کر رابطہ توڑ گیا، جبکہ وہ بھی اس واحد حسیب سے رابطے کے سہارے کو لیے اٹھی، چارجر سمیت واپس کبڈ میں جا کر چھپا دیا اور خود واپس بیڈ تک آئی، اور اسی لمحے سر اس بری طرح چکرایا کہ بہار سیدھی میٹرس پر نہ صرف گری بلکہ بے جان سی ہو کر رہ گئی، جبکہ حسیب کو واپس جانا پڑا، اور یہ واپسی اس شخص کے دل پر قہر تھی، سراسر قہر۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا خوبصورت لمحہ تھا جب اوزان طیب کی نیند ٹوٹی تو وجہ اس کے گال سے مس ہوتے زینوں کے ہونٹ اور گرم سانس تھی۔ وہ ذرا سا جاگتے آنکھیں کھول کر چہرہ پھیرنے میں کامیاب ہوا تو زینش کی بند آنکھیں اپنی آنکھوں کے قریب دیکھ کر دل مسرت اور سکھ سے بھر کر رہ گیا۔ بنا سوچے اس کی آہستہ آہستہ اپنے چہرے کی اور بکھرتی سانس میں سانس بھرتے وہ مزید ساری حدیں پار کیے بنا زینوں کی حالت یاد کرتے مسکرایا، اور اسی احتیاط سے زینش کا سر تکیے پر رکھے اس کے سر کے نیچے رکھی بازو اس کی گردن کے نیچے سے آہستگی سے نکالی اور جھک کر اس کی پیشانی چومتا، گال سے گال مدہوشی اور سرور کے ساتھ ربط کرتے وہ اس کے پہلو سے اٹھا اور دوسری طرف سے سرک کر بیڈ سے اتر کر جب گیا تو زینش کی آنکھ اس کے سبب میسر آتی راحت اور ملتے سکون میں ہو جاتی کمی کے سبب ٹوٹ گئی۔ وہ اس کے خود سے دور ہونے کو نیند میں بھی محسوس کر چکی تھی۔ یہ کہاں گئے ہیں؟ زینوں نے آنکھیں ملتے جمائی روکے سائیڈ میز پر رکھے اپنے فون کو اٹھایا تو رات کے 3:30 بجنے والے تھے۔ زینش کی فکر حیرت میں بدلی، مگر وہ واپس لیٹ گئی تاکہ دیکھ سکے اوزان اٹھ کر گیا تو گیا کہاں۔ وہ یوں ہی سوئی بن گئی جب روم میں وہ ٹاول سے چہرہ اور ہاتھ پونجھتا اسے واپس ہینگ کیے ایک نظر زینوں پر ڈالے دبے پیر کمرے سے نکل گیا۔ اس کی خوشبو کے کمرے سے مدم ہوتے ہی وہ سمجھ گئی کہ وہ چلا گیا۔ تبھی زینوں نے فوری آنکھیں کھولی، بیڈ سے کچھ ہی پاس رکھے کاؤچ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر گرد لپیٹا اور ننگے پیر ہی وہ کمرے سے باہر آئی، لیکن کچھ قدم چلنے کے بعد ہی سے لاؤنج کے کونے میں وہ جائے نماز پر کھڑا دکھائی دیا۔
ایک آنسو زینو کی آنکھ سے بہہ کر اس کے رخسار پر رینگا۔ وہ ہاتھ لاؤنج کے انٹرنس دیوار پر ٹکائے بمشکل کھڑی رہ سکی۔ وہ تہجد پڑھتا ہوا باوضو اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ زینش کی آنکھوں میں اس کے احترام میں نمی اتری۔ وہ کچھ دیر رشک سے اس کو دیکھتی رہی، پھر جب دل بہت بھاری ہو گیا تو واپس کمرے میں گئی۔ ویسے ہی شال اتار کر کاؤچ پر رکھی اور واپس سونے لیٹی اور کروٹ بدل لی۔ وہ تہجد گزار ہیں کیا؟ یوں ہی میرے دل کو ان سے پیور وائبز نہیں آ رہی تھیں۔ آپ نے میرے نصیب میں اذان لکھی ہے، اس کے لیے تھینک یو آپ کا۔ تبھی مجھے ان کے قریب سکون ملتا ہے جیسے بابا تہجد گزار تھے، اور جب بھی مجھے گلے لگاتے میں جتنی تڑپی ہوتی سکون مل جاتا۔ لیکن وہ اذان کے گلے لگ کر تو میں دنیا جہاں کے درد بھول سکتی ہوں۔ وہ سمجھ نہ سکی روئے یا خوش ہو۔ بابا کا ذکر کرتے ہی سے یعقوب حیدر کا پیار یاد آ کر اور رلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ روتی رہی، آنکھیں سوج گئیں، لیکن تب وہ اس کرب سے نکلی جب اپنے پہلو میں آ کر بیٹھتے اذان کی خوشبو نے اس کی اٹکتی سانس بحال کی۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف ہوئی جس پر وہ اسے جاگا پائے۔ ذرا دیر حیران ہوا۔ زینش نے فوری اس کو بیٹھا دیکھے خود بھی اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھی۔ تم کب جاگی؟ اذان نے اس کے اطراف بازو حائل کرتے اپنا فون بنا چیک کیے ہی سائڈ پر رکھے پوچھا تو وہ کچھ نہ بولی، بس سر ذرا آگے کو جھکا کر اذان کے سینے پر سر رکھ کر ہاتھ اس کے اطراف جمایا۔ اذان کی اس کے کندھے سے پیچھے گزرتی بازو اور وہی ہاتھ زینش کے گرد حائل ہوا۔ آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ کب سے ہے یہ عادت؟ وہ اس کے سوال پر سنجیدہ ہی رہا، بس زینش کو دیکھنے کی کوشش نہ کی۔ دیکھ لیتا تو اس کی روئی آنکھوں کو چومنے کے سے کم پر اکتفا نہ کرتا۔ 10 سال کی عمر سے بابا کو دیکھ کر ہوئی یہ عادت۔ وہ کہتے تھے اس وقت اللہ بہت قریب آ کر اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ وہ قریب آ کر کیسا لگے گا۔ بابا نے کہا راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، عمر لگتی ہے اس تک پہنچنے میں۔ وہ تہجد گزار پر آہستہ آہستہ کھلنے لگتا ہے، دوست بنتا ہے، پھر ہمدرد، پھر درماں، پھر آئینہ۔ وہ اذان کا ایک ایک لفظ سنتی، کسی اور ہی کیفیت میں اتری۔ سمجھ نہ آئی اس کے لفظوں کی اس خوبصورتی کو کیا نام دے۔ آپ کے بابا نے پھر میری ممی کی زندگی کیوں اجاڑی؟ اگر وہ اللہ کے قریبی تھے، کیا ان کو نہیں پتہ تھا بہتان کی کیا سزا ہے؟ مجھ سے میری ممی بابا کا پیار چھینا انہوں نے، میرا بچپن ویران کیا۔ کیا وہ اتنے سنگ دل اور بے رحم تھے؟ وہ اس بار اسے دیکھنے پر مجبور ہوا کیونکہ زینو کی آواز میں گھلی نمی اذان کے دل کو تڑپا گئی۔ یہی کھوج کر رہا ہوں زینش، پلیز رو تو مت، میں ہر چیز کی تہہ تک جانے کے بعد فیصلے لوں گا۔ اسے اذان پر اعتبار تھا پر وہ اس وقت عجیب سی اذیت کا شکار تھی۔ اب باوضو ہے نا؟ وہ اس کی اذیت سے بھرے سوال پر سر ہلائے سے دیکھنے لگا۔ تو جو پڑا مجھ پر پھونک دیں پلیز، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ بابا بھی ہر رات مجھ پر بہت سی صورتیں پڑھ کر پھونکتے تھے، تب اگلے دن کے لیے زینوں میں ہمت آتی تھی، خاص کر تب جب وہ بستر سے آ لگے۔ میں جب ان کو دیکھ کر روتی تو مسکرا کر مجھ پر کچھ پھونک دیتے تھے، سچی، اور میں حیران ہوتی تھی جو دل ابھی کوئی کن چھری سے کاٹ رہا وہ سکون پا گیا۔ وہ اس کے ان آنسوؤں کو دیکھ کر خود بھی آزردہ ہوا۔ کیا بتاتا کہ آج کی اس کی ہر دعا ہی زینش کے نام تھی، اس کے یار کے لیے تھے دعا کے خزانے۔ وہ اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگتا تھا۔ تم میرے پاس ہو تو سکون ابھی تم میں اترنے لگے گا، رو مت۔ وہ اس کے اس جواب پر اسے دیکھے گئی، نظر اس کے خوبصورت چہرے سے ہٹانا محال تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، میں جب بھی آپ کے پاس ہوتی ہوں تو سب میرے اختیار سے نکل جاتا ہے۔ آپ بھی بابا کی طرح اللہ کو پیارے ہیں، تبھی انہوں نے آپ کو سر تا پیر عافیت بنایا۔ وہ اس کے اطراف پر مسکرا تک نہ سکا، حالانکہ دل میں راحت اتری۔ زینو کے ایک ایک حرف سے اس کے ہلتے ہونٹوں کی بے آواز لگتی ہے سرگوشیاں عجیب جادوئی تھیں۔ ایسے اعتراف مت کرو، نقصان اٹھاؤ گی، ہوش میں آؤ۔ وہ اس کی ہونٹوں سے نظر چرا کر تنبیہ پر گہرا سانس بھر گئی، نظر تک اذان سے ہٹا لی جیسے وہاں کی ہوش تھامنے کی کوشش کی گئی ہو۔ میں خود کو اچھا محسوس نہیں کر رہی۔ چہرہ پھیرے وہ اس کے حصار سے نہ صرف نکلی بلکہ اذان سے پرے سرک کر اپنے تکیے پر سر رکھے لیٹی، آنکھیں بھی موند گئی۔ تو یہ بات تم مجھ سے قریب آ کر کہو۔ اس کو پکڑ کر جھٹکے سے کسی مومی گڑیا کی طرح وہ واپس پلٹائے خود پر بیٹھے بیٹھے ذرا حاوی کیے بولا۔ تو زینو نے رونے کو بمشکل روکتے آنکھیں زور سے میچ کر کھولیں۔ آپ سے کیوں کہوں قریب آ کر، آپ ہیں کون میرے؟ وہ ایک بار پھر ضد میں اتر چکی تھی جبکہ اذان دائب اس سے بڑا ضدی تھا۔ تمہیں نہیں پتہ کون ہوں میں؟ اذان کی سنہری آنکھوں میں تیرتی بے خودی پر زینو نے گہرا سا سانس بھرا۔ نہیں، آپ سے میرا رشتہ کیا ہے یہ جانتی ہوں بس، لیکن آپ میرے کون ہیں یہ نہیں سمجھ پا رہی۔
वो उसके जवाब पर दबा दबा मुस्कुराया। इस लड़की का ओज़ान ताइब की तवज्जो और प्यार चाहने का अंदाज़ भी आम न था। इजाज़त दो समझाने की। अपने हाथ को उसकी गाल से मस करता वो अंगूठे की पोर से उसकी थोड़ी, फिर गुलाल गाल और फिर बालाई लब महवूरियत और सरूर से सहलाता बोला। तो ज़ीनू ने खौफज़दा होते ना सिर्फ तेज़ तेज़ सांस भरे, बल्कि न जाने क्या हुआ कि उसको खुद से झिझकती ना सिर्फ परे हुई, बल्कि बेड से उतरे। देखते ही देखते जिस स्पीड से कमरे से निकली खुद ओज़ान उठकर ठीक से टेक छोड़ बैठे। अजीब सी नज़रों से दरवाजे को घूरा। फजर हो चुकी थी। हल्की हल्की सहर ने फैलना भी शुरू कर दिया। ओज़ान भी उठा और पीछे ही कमरे से बाहर निकला तो वो इस वक्त लान में हड्डियां जमाती ठंड में नंगे पैर घास पर चलती रोमियो और जूलियट के पेट हाउस के पास जा रुकी, जबकि ओज़ान ने अपने ही कंधों पर बाहर आते वक्त लपेट लेती चादर उतारी और आहिस्तगी से उसके करीब पहुंचे ज़ीनू के कंधों से हावी करती उसकी चार सू लपेटी लान में लगी तेज़ लाइट के सबब लॉन इस मलगजी सवेरे में भी रोशन था। फिर हौले हौले सहर भी आसमान के किनारों से उतरती फैल रही थी। रात भर ओस के सबब घास गीली है। तुम इतनी लापरवाह क्यों हो ज़ेनिश? यकदम गर्म से सर्द माहौल इंसान की जान पर भी बन सकता है। वो उसकी फ़िक्रमंद ताकीद पर पलटी और उसे देखने को अब झुक भी जाता था। वो इसके लिए मुड़ना भी जायज़ कर चुका था। आप तो रात मुझसे खफा थे ना, फिर इतनी फ़िक्र। ज़ीनू ने उसकी बात रद्द करते अपनी कही, जबकि उज़ान ने उसकी सर्द पड़ती रुखसारों से अपनी गर्म ज़रा सी खुरदरी हथेलियों को जोड़ा। इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे मनाने का। उज़ान ने उसकी आंखों में झांकते कहा ही इतने वसूख से कि वो खुद को रोक ना पाती। एड़ियों के बल उठकर उसके गाल से अपने लब जोड़े, लम्हा लगाते इस जगह कुछ देर मौजूद रहने को। उज़ान की गर्दन में बाजू हायल किए हाथ बांध गई। मुझसे नाराज़ मत हुआ करें उज़ान। तो उसकी आंख की नमी अपने चेहरे पर फैलती महसूस किए उसकी तरफ बाजुओं का हिसार बांध गया। मैं तो हूँ गा, इसी बहाने तो तुम मेरे करीब आओगी। तुमने भी अब इसका इकरार कर लिया कि हम दोस्त हैं, तो फिर चलो अंदर। उज़ान से हकीकत में ये बर्दाश्त ही ना था कि ज़ीनू के पैर इस खुरदरी ठंडी नम घास पर रहें, जबकि ज़ेनिश के हया से मुस्कुराने की देर थी कि उज़ान ने इसे वापस बाजुओं में उठाया। आपको मुझे यूँ उठाना पसंद है क्या? वो इसलिए अंदर की जानिब बढ़ा तो इस खुद के जज्बात दहकाती लड़की के सवाल पर दबा सा मुस्कुराया। हरगिज़ नहीं, तुम्हें उठाकर देख रहा हूँ कि थोड़ी बारी हुई हो या वैसे ही तिनका हो, हालांकि जिसे उज़ान दाइब मोहब्बत से देख ले इसे तो खुशी से भूल जाना चाहिए। तुम्हें तो देखने के साथ मैंने। वो उसकी अव्वल बातों पर जैसे हंसी और आखिरी जुमला उज़ान को मुकम्मल ही ना होने दिया और उसके होंठों पर उंगलियों के अगले किनारे जमाए तो वो भी खामोश हुआ। उज़ान बोले मत वो सब प्लीज़। ज़ीनू के गुरेज पर ओज़ान ने भी उसकी मर्ज़ी को अहमियत दी और इसे वापस ले जाकर रूम में कारपेट वाले फर्श के ऊपर खड़ा करवाया। तो जीनी से इसे देखना मुहाल हुआ। वो पलटा और साइड टेबल पर रखे फ़ोन तक आया, मगर वहाँ हसीब की 6 मिस कॉल्स देखे उज़ान को परेशानी ने घेरा। रेडी हो जाना, 9 तक हमें अंसारी हवेली निकलना है। मुझे कुछ काम है। और हाँ, ड्रेसिंग ड्रॉर में तुम्हारे लिए तुम्हारा मांगा थर्ड गिफ्ट है। कल लाया लेकिन तुमने होश में रहने नहीं दिया कि दे सकता। इसे ज़रूर पहनना। वो उजलत में इसे हैरान किए कहकर बिना कोई गर्म जैकेट या शॉल पहने ही हसीब की फ़िक्र में निकलने लगा तो जीनिश ने उसका मजबूत हाथ अपने हाथ में लेते इसे रोका। अपने गिर्द लिपटी ओज़ान की स्याह चादर उतार कर इसने रोल किए ओज़ान की गर्दन में, एड़ियों के बल उठकर हार की तरह डालते उसका लंबे वाला पल्लू लपेट कर ओज़ान की पुश्त पर फेंका। अब जाएं, लेकिन वो गिफ्ट आप आकर खुद देना। लगता है मुझसे भी कोई बहुत ज़्यादा अहम है इस वक्त आपके लिए। वो दबा दबा जेलस सा फील करती मुस्कुराई, जिस पर ओज़ान ने जवाबन भरपूर पलटते जीनिश को देखा, जिसकी आंखें अब भी मतवरम थी। उसका हाथ पकड़े अपनी तरफ खींचा, जो इस नज़दीकी पर सहमी। जिस लम्हे सिर्फ तुम मेरे लिए अहम होती हो ज़ेनिश, इस लम्हे बहुत दूर चली जाती हो मुझसे। क्या तुम्हें अब तक मुझ पर यकीन नहीं आया? मैं जानना चाहता हूँ अपने लिए तुम्हारे जज्बात, एहसासात और ख्वाहिश। वो संजीदा था जबकि ज़ेनिश लाजवाब सी। मैं नहीं बता सकती ये सब। वो बहुत जबर से इन जादूगर सुनहरी आंखों से आंखें चुरा गई। क्यों नहीं बता सकती? वो इसे आजमा रहा था। चेहरों के बीच का फासला भी कम हो रहा था, क्योंकि आपने मुझे अब तक ये नहीं कहा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। नफ़रत का इजहार तो एक लम्हे में कर दिया था। वो ये शिकवा करने में बजा थी, जबकि ओज़ान ने उसकी सुनहरी आंखों में तैरती हसरत तकते फ़ौरन नज़र चुराई। तुम्हें क्यों लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? नहायत मगरूर होकर वो ये सवाल करता ज़ीनू को जहर लगा। तभी वो उसके हाथ से अपनी बाजू छुड़वाने लगी।
آنکھوں میں نمی گھلی، تو پھر میرے قریب کیوں آتے ہیں، مجھے کیوں چھوتے ہیں؟ وہ یوں ضد، تکلیف اور جلن میں بے خود ہوتی باخودہ اذان کے اوسان عطا کر سکنے کی قوت رکھتی تھی، اس لیے کہ تم وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ زینو کی شکوہ کناہ آنکھوں میں بھی ایک راحت تھی جو اذان کو اپنے آپ میں لپیٹ سا گئی۔ میں زینو نے شدت سے چاہا وہ جملہ مکمل کرے۔ اس کی آنکھوں میں تڑپ تھی جو اذان کے دل و اختیار کو اس لڑکی کے قدموں میں ڈھیر کر رہی تھی۔ اس لیے کہ تم میری ہو زینش۔ جھک کر اس کی آنسو کی لکیر سے بھیگتی گال اپنے ہونٹوں کی شدید پیش رفت سے چومتا، وہ بنا مزید کچھ کہے اور کیے جیسے اس سے دور ہوتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ چاہ کر بھی مزید درد کا شکار نہ رہ سکی۔ اس شخص کا یہ ایک جملہ زینش کی ہر حسرت، تکلیف اور کرب کا مداوع کر گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی فوری کھڑکی کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر تک وہ اسے فارم ہاؤس کی پورچ کی جانب جاتا دکھائی دیا۔ اپنی گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے اس نے پلٹ کر زینش کو دیکھا، اور دعا ہے تم میری ہی رہو زینش، ورنہ یہ زندگی اذان دائب پر تنگ ہو جائے گی۔ اذان کی آنکھوں میں اس لڑکی نے مجسم خود کو دیکھا، تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نگاہوں کے ہر راستے سے اوجھل نہ ہو گیا۔ زینو نے واپس پلٹتے ہی ڈریسنگ کی طرف قدم بڑھائے، اسے وہ تجسس میں ڈال گیا۔ تبھی زینو نے ڈرا اوپن کیا تو وہاں بہت خوبصورت بلیک محملی جیولری کیس تھا۔ زینو کے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ اتری۔ اسے باہر ڈریسنگ میز پر رکھے اوپن کیا تو سامنے وائٹ ریئل پرل چوکر اور اس کے ساتھ ویسے ہی بہت خوبصورت پرل ایئر رنگز دیکھ کر زینو کی آنکھ میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ ان پرلز کی چمک آنکھوں کو ہیرا کر رہی تھی۔ پھر جس طرح وہ پرل چوکر سفید نگوں سے گوندھ کر بنا تھا، وہ جب زینو کی گردن پر سجتا تو بے مول ہو جاتا۔ اس کی دلکشی کے آگے اپنی زندگی کا یہ بیسٹ جیولری گفٹ تھا اس کے لیے۔ سیاہ اور سفید نگ پرلز یعنی سفید سیپ کے موتیوں سے گوندھا ہوا تھا وہ، ساتھ ایک فولڈ ہوا فلاور کارڈ بھی تھا۔ سفید تحفے تو بہت سے ہیں بھی میری نظر میں روح نشیں، جیسے تمہاری روح کا حصہ دوم، قلب البیز، دمدار ستارہ، پورا چاند، لافانی عشق۔ فی الحال فرمائشی والا سفید گفٹ قبول کرو، امید ہے میری پسند تمہاری بھی پسند ثابت ہوگی۔ تو اس شخص سے تو کیا، وہ اس کے ان چند لفظوں سے ہی آئینے میں اتر گئی تھی۔ زہ نصیب۔ جی جناب، 41 ایپیسوڈ ہو چکی ہے، تو بہت ہی پیاری اور شاکنگ اور تھرلنگ سی قسط کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا۔ اچھے اچھے ریویوز دیکھ کر اور اچھا سا رسپانس دیکھ کر، تو اب ملتے ہیں ہم 42 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔